حکومت ہمارے بارے میں سوچ رہی ہے، اس نے اپنے اخراجات کم کیے ہیں۔ آج مجموعی طور پر 500 ارب روپیہ ایم این اے اور ایم پی اے کو بانٹا جائے گا ڈیولپمنٹ فنڈز کی صورت میں۔ یہ 500 ارب آپ 22% سود پہ بازار سے اٹھائیں گے، اضافی قرضہ لے کر آپ یہ پیسے بانٹیں گے۔ کیا یہ سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش پاکستان کے دودھ خریدنے والے لوگ برداشت کریں گے؟ کیا یہ پاکستان کی وہ سیلریڈ کلاس برداشت کرے گی جو آج مہنگائی میں پس رہی ہے؟ کہ آپ یہ روک نہیں سکتے تھے؟ کیا ایک سال اگر اس ملک کے ایم این اے ایم پی اے گلیاں اور سڑکیں نہ بنائیں کیا ملک میں ترقی نہیں ہوگی؟ کیا حکومت کو معلوم ہے کہ اس 500 ارب کا کتنا فیصد جو ہے وہ کرپشن میں جاتا ہے؟ ہر آدمی جانتا ہے۔ میں آپ کو بغیر کسی مبالغے کے کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم 1/3 رقم سیدھی جیبوں میں جاتی ہے۔ تو ہم کس قسم کی حکومت چلا رہے ہیں؟ ہماری سوچ کیا ہے کہ ہم اپنے اخراجات کم نہیں کریں گے لیکن عوام پر بوجھ ڈالے جائیں گے۔ اربوں روپے کے، سینکڑوں ارب کے سگریٹ بنتے ہیں، آپ کے سامنے بنتے ہیں، کھلم کھلا چوری ہو رہی ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے۔ کیا ایف بی آر کو پتہ نہیں ہے کہ ملک میں کتنے سگریٹ استعمال کیے جاتے ہیں؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے ان میں سے کتنے سگریٹ پر وہ ٹیکس وصول کرتے ہیں؟ کیا ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم سگریٹ بنانے والوں سے بھی ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتے؟ اور ہمیں قرضے لے کر 20-22% سود پر قرضے لے کر ہم عوام پر مزید بوجھ ڈالتے ہیں۔ جس ملک کا سود 6 سال میں 1500 ارب سے 10,000 ارب پہ پہنچ جائے، آج پاکستان کا سب سے بڑا خرچہ یہ جو 30,000 ارب تمام حکومتیں مل کر خرچ کریں گی، اس میں سے 10,000 ارب 1/3 سود ہے۔ تو کس طرح ملک چلے گا؟ ماضی میں کچھ جگہ ہوا کرتی تھی، ہم غلط فیصلے کرتے تھے، یہ پیسے بانٹتے تھے ایم این اے ایم پی اے میں، یہ کام گزارا ہو جاتا تھا، اچھا نہیں ہوتا تھا لیکن ہو جاتا تھا۔ لیکن آج تو آپ کے پاس جگہ ہی نہیں ہے، آج تو فزیکل سپیس ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس قسم کی عیاشیاں برداشت کر سکیں۔ آج تو آپ کو اپنے خراجات کم کرنے کی ضرورت ہے۔ مہنگائی کی بات کریں، جو ریٹیلر رجسٹرڈ ہیں، جو مال وہ بیچیں گے، جو مال وہ خریدیں گے وہاں سے بیچا جائے گا، اس پر 0.5% اضافی ٹیکس لگ گیا۔ جو رجسٹرڈ نہیں ہے، اور 30 لاکھ میں سے میرا خیال ہے صرف 1 لاکھ رجسٹرڈ ہیں، وہ 2.5%۔ یہ بیچنے والا جو ان کو دیتا ہے مال وہ لگا کر دے گا، یہ چوائس نہیں ہے، یہ آپ کو یہ رقم ادا کرنی ہے۔ یہ 2.5% بھی پاکستان کی عوام کی جیب سے آئے گا۔ لیکن ہم یہ جو ایل پی جی ڈیزل سمگل ہو رہی ہے اس کو نہیں چھیڑیں گے۔ ہم جو سینکڑوں ارب کے سگریٹ یہاں بک رہے ہیں ان کو نہیں چھیڑیں گے۔ آپ ایک اور بڑی عجیب بات ہے، فاٹا جب مرجر ہوا تھا آئینی ترمیم کے ذریعے 2018 میں، وہاں جو انڈسٹریز لگی تھیں ان کو 5 سال وہی ٹیکس کی چھوٹ دی گئی تھی جو اس سے پہلے موجود تھی، تاکہ وہ اپنے بندوبست کر لیں۔ یہ فیکٹریاں بغیر سیلز ٹیکس کے اور بغیر ڈیوٹی کے یہ مال فاٹا میں بناتی ہیں اور سارے پاکستان میں فروخت کرتی ہیں۔
ان کو 5 سال دیے گئے. یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے پاکستان میں کہ اگر آپ کم قیمت پر مال بنا رہے ہوں تو پھر دوسری انڈسٹریز کمپیٹ نہیں کر سکتی، اور اس سے بہت بڑی رقم شاید 50-60 ارب سے بھی زیادہ جو ہے وہ ٹیکس کی چھوٹ آپ کو دی جاتی ہے. یہ انڈسٹریاں فاٹا کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. یہ تاثر کہ فاٹا کے عوام کو فائدہ مل رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، وہاں طاقتور لوگ ہیں، کچھ وہاں کے ہیں، کوئی باہر سے آ کے انڈسٹری لگائی ہے. یہ آج حکومت کو بلیک میل کر کے یہ ایگزمپشن پھر ایکسٹینشن اس کی کروا لی ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کی ہمدردی فاٹا کے عوام سے ہے تو ان انڈسٹریز پر وہی ٹیکس لگائیں، کیونکہ اب فاٹا پاکستان کا حصہ ہے جو پاکستان کے باقی علاقوں میں جو ٹیکسز ہیں. لیکن اس ٹیکس کی رقم جو آپ کو ملے وہ فاٹا کے عوام پر خرچ کریں، جن سے باقی جو آپ نے وعدے کیے تھے 2018 میں، جو 100 ارب سالانہ کا وعدہ ہوا تھا جو اب 200 ارب ہونا چاہیے کیونکہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، آپ نے وہ رقم ان کو نہیں دی. تو یہ تاثر کہ جب ہم فاٹا کے عوام کے لیے کچھ کر رہے ہیں، یہ بالکل ایک غلط تاثر ہے. آپ نے ایک انوملی کریٹ کر دی ہے. یہ پورے پاکستان کا جو کاروباری نظام ہے اس سے متاثر ہوتا ہے. لیکن ہمیں کہا جی فاٹا کے عوام کے لیے آپ مخلص ہیں تو ٹیکس ان کمپنیوں سے وصول کریں اور فاٹا کے عوام پر خرچ کریں. ان کو حساب دیں کہ ہم نے یہ آپ کے علاقے میں جو فیکٹریاں ہیں وہ لیا ہے، یہ آپ پر خرچ ہو رہا ہے. سڑکیں بنیں گے، اسکول بنیں گے، اسپتال بنیں گے، فاٹا کو پاکستان کے باقی علاقوں کے برابر لے کر آئیں. جو آپ زمین بیچیں گے، مکان بیچیں گے، اس پر ایک ٹیکس لگا دیا گیا 2.5 سے 4.5% کا. لیکن اس کے اندر ایک ایسی شک رکھی ہے جو میرا خیال ہے جس کو کوئی حکومت بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی، کہ جو ریٹائرڈ سویلین یا ملٹری کے لوگ ہیں، سول بیوروکریٹ یا ملٹری کے لوگ ہیں، سرونگ یا ریٹائرڈ، ان کو آپ نے چھوٹ دے دی ہے. میں بالکل اس حق میں ہوں کہ کسی شہید کے اثاثے ہیں، گھر ہیں، ان پر آپ چھوٹ دیں. لیکن یہ ایک ایسا راستہ کھولا گیا ہے جو پھر اس سارے معاملے کو خراب کرے گا. کل عوام پوچھیں گے اگر ان کو ایگزمپشن مل سکتی ہے تو مجھے کیوں نہیں مل سکتی. آج جو آدمی کرائے کا مکان کرائے پر دیتا ہے، جو ریٹائرڈ لوگ زیادہ تر یہی کرتے ہیں، ان پر 25-30% ٹیکس لگا دیا گیا. ٹیکس ہے بدقسمتی سے، آپ ان کو چھوٹ دے سکتے ہیں. لیکن جب آپ اس قسم کی اناملیز بجٹ میں کریٹ کریں گے، لوگ سوال کرتے ہیں. آج ہم سب اس کشتی میں سوار ہیں، اس کشتی میں سوراخ ہے، ہم سب نے مل کر اس کو بند کرنا ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ٹیکس ادا کریں. اس بجٹ کے اندر کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو ٹیکس بیس ہے اس کو آپ نے ایکسپینڈ کیا ہو. آج بھی نان فائلر کی کیٹیگری موجود ہے، حالانکہ نان فائلر اگر زمین بیچے گا تو 45% شاید اس کو کہا کہ تم 45% ادا کرو. آپ یقین کریں گے کوئی 45% ادا نہیں کرتا. 45% ٹیکس صرف وہ سیلریڈ کلاس ادا کرتی ہے، یہ کاروباری آدمی ادا کرتا ہے جو نظام کے اندر ہو. کوئی 45% کلیکشن آپ کو نہیں ہوگی. یہ آپ کی بڑی خام خیالی، اور میں حیران ہوں کہ اس قسم کی حکومت جو ہے وہ آج ملک کی اس حکومت کی یہ سوچ ہے. ایک اور معاملہ جو مکمل طور پر سمجھ سے باہر ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ایکسپورٹس ہیں. ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، ہمیں ڈالر چاہیے، ہم نے جابز کریٹ کرنے ہیں.
ہم نے ملک میں انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے. دنیا کا ہر ملک انسینٹیو دیتا ہے انڈسٹری کو کہ وہ سستے داموں مال بنا سکے, ایکسپورٹ کر سکے, ملک کے اندر بھی سستا بیچ سکے. خطے میں سب سے مہنگی زمین پاکستان میں جس میں آپ انڈسٹری لگاتے ہیں. خطے میں سب سے مہنگی بجلی پاکستان میں. خطے میں سب سے مہنگی گیس پاکستان میں. ایسے ایسے محکمے ہیں جو انڈسٹری پر آ کر سوار ہوتے ہیں جس کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. جو ریفنڈ ہوتے ہیں وہ نہیں دیے جاتے, جو ریبیٹ پتہ نہیں کیا کیا. ہر طریقے سے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ انڈسٹری بڑھنے نہ پائے. آج اس میں ایک اور اضافہ کر دیا گیا جو ایکسپورٹس کو ڈائریکٹلی ہٹ کرے گا. آپ نے ایکسپورٹرز پر بھی ٹیکس لگا دیا, اور ٹیکس بھی ایسا لگایا کہ ہم آپ کی ایک منیمم ٹیکس ہوگا جو 2%, 1.5 سے 2% کٹے گا, 2% کٹے گا, آدھا آپ کو واپس ملے گا. ایسی بات ہے, واپس تو نہیں ملتا تھا جی. بہرحال وہ کٹے گا, حکومت رکھ لے گی, پھر آپ کو بعد میں اس کی مرضی ہوئی تو دے گی. آج تک تو دیتی نہیں ہے. اور پھر آپ کے جس طرح باقی کمپنیز ہیں ملک میں وہ ٹیکس بھی آپ پہ لگے گا, اور اس سے یہ منہا ہو جائے گا. یہ سمجھ عجیب ہے کیونکہ جو کمپنیز ملک کے اندر آپریٹ کرتی ہیں ان کے مارجنز کچھ اور ہوتے ہیں. جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر کے ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کے مارجنز کچھ اور ہوتے ہیں. ان کو تو انسینٹیو کی ضرورت ہے. ہر ان پٹ ان کی مہنگی ہے, اور پھر آپ نے اوپر یہ ٹیکس بھی لگا دیا. کیسے ملک میں ایکسپورٹ بڑھے گی؟ یہ آپ نے, ہمیں نہیں معلوم, بتایا گیا تھا کہ آئی ایم ایف سے 20 روپے فی لیٹر ہم نے تیل پہ رکھا ہے, اور وہ کمال مہربانی کرتے ہوئے 10 روپے کم کر دیا گیا ہے. اگر آپ وہ 10 روپے رکھتے آپ کو یہ سارے ٹیکس نہ لگانے پڑتے. یہ وزیر خزانہ جسٹیفائی کرے نا کہ آپ کر کیا رہے ہیں. آپ سیلریڈ کلاس کو دبا رہے ہیں, آپ انڈسٹریلسٹ کو دبا رہے ہیں, جو لوگ جابز کریٹ کرتے ہیں. آپ ایکسپورٹر جس کی آپ کو اشد ضرورت ہے. پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ اس کے ایکسپورٹس ہیں, اور یہ اتنا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. بدقسمتی سے ہم نے 70 سال میں صرف 30 ارب کے ایکسپورٹ پہ پہنچے. 20 ارب اور کر لیں تو آپ کے اکثر مسائل معیشت کے حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کون سی ایف ڈی آئی آئے گی یہاں پر؟ ہمیں ہر روز بتایا جاتا ہے ایف ڈی آئی آ رہی ہے, ہم نے ایس آئی ایف سی بنا دی ہے, وہ انسینٹیوز دے گی. یہ انسینٹیو دیا گیا ہے کہ جو یہاں آئے گا اس پر آپ 2% ٹیکس لے لیں گے. ایکسپورٹ تو مارجن ہی 4% کے ہوتے ہیں, 5% کے ہوتے ہیں. اس سے بڑے مارجنز نہیں ہوتے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو کس طرح ملک کی معیشت چلے گی؟ آج میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس ملک کے تنخواہ دار طبقے کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں؟ آج اس ملک کے نوجوان کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ ملک چھوڑ کر چلا جائے؟ ہم اخراجات کم نہیں کریں گے, حکومت اخراجات کم نہیں کرے گی. میں عیاشی نہیں کہتا, لیکن اخراجات کم ہو سکتے ہیں. آپ کوشش تو کریں, نظر تو آئیں. میں اخراجات کم نہیں کروں گا, میں حکومت ہوں, لیکن بوجھ تم پر ڈالوں گا. تمہاری تنخواہ سے حصہ لوں گا, تمہارے کاروبار سے حصہ لوں گا. جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے میں ان کو نہیں پکڑوں گا, ان کے خلاف کوشش نہیں کروں گا. تو کیسے ملک چلے گا؟ اس لیے ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے. بیٹھیں, اس معاملے کو ریویو کریں. پارلیمنٹ ڈیبیٹ کے لیے ہوتی ہے, اسمبلی ہاں نہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی کہ نہ کسی کو سمجھ ہو کیا پاس ہو رہا ہے. کھڑے کھڑے آپ تبدیلیاں کر رہے ہوتے ہیں فائنانس بل کے اندر, اور پھر آپ کہیں کہ ملک چلے گا. جو لوگ ٹیکس لگاتے ہیں اس ملک پر, قومی اسمبلی کے ممبران, ان کا جو ٹیکس ریکارڈ ہوتا ہے وہ پبلک نالج میں ہے, گزٹ میں چھپتا ہے. میں بھی اسمبلی میں بہت عرصہ رہا ہوں,
خوش قسمتی سے اسمبلی کا حصہ نہیں ہوں. سارے میرے بھائی ہیں. آپ یقین کریں وہ سب اس 35+10% ٹیکس بریکٹ میں آتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں اسمبلی میں جو اس 35+10% میں نہیں آتے. کیا وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں؟ اگر میں اسمبلی سے باہر نکلتا ہوں، کروڑوں کی گاڑیاں ہیں، 2 ڈالے ہیں، 12 لوگ اس میں بیٹھے ہیں کلاشنکوفوں والے، سینکڑوں میل کا سفر کر کے جاتا ہوں، لاکھوں کے بجلی کے بل ہیں، لیکن میرا ٹیکس جو ہے وہ میں 5-6 لاکھ ادا کرتا ہوں جو اسمبلی کی تنخواہ پہ ہے. تو جس ملک میں ٹیکس لگانے والے جو دوسروں پر ٹیکس لگاتے ہیں، جنہوں نے جو میں نے ساری باتیں بیان کی ہیں، وہاں پر ہاں ہاں کر کے یہ بجٹ پاس کیا ہے، کیا ان پر خود ٹیکس نہیں لگنا چاہیے؟ یہ جو اشرافیہ کی ہم بات کرتے ہیں، یہ اشرافیہ ہوتی ہے جو اپنے آپ کو بھی بچاتی ہے اور جو اپنے دوستوں کو بھی بچاتی ہے، جو اسمگلنگ کو نہیں روکتی، جو اسمگلڈ سگریٹ کو نہیں روکتی، جو انسینٹیو دیتی ہے، جس کا عوام کو فائدہ نہیں ہوتا. یہ وہ خرابی ہیں جو ہم نے دور کرنی ہے، ورنہ اب سپیس ختم ہو چکی ہے. اگلا بجٹ اس سے بھی اگلے سال آپ کیا کریں گے؟ 60% میں سیلریڈ کلاس میں ٹیکس لیں گے. کتنا ٹیکس اور بڑھائیں گے؟ اخراجات تو آپ کم کر نہیں رہے، حکومت کا سائز تو آپ کم کر نہیں رہے. اور میں ضرور ذکر کر دوں کہ حکومت کا سائز میرا مطلب افراد کو کم کرنے کی بات نہیں ہے. آپ منسٹریاں کم کریں گے تو اس سے جو رکاوٹیں ہیں ملک کے اندر، جو غیر ضروری رکاوٹیں ہیں، جو غیر ضروری منسٹریاں ہیں، ان سے جو فائدہ ملک کا ہوتا ہے وہ اصل فائدہ ہوتا ہے. پرائیویٹائزیشن کا کوئی ذکر اس بجٹ میں نہیں ہے. تو یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے، پچھلی حکومت نے شروع کی تھی، لیکن ڈسکورس کا کیا ہوگا؟ سب سے بڑا مسئلہ آج آپ کا بجلی کا ہے. جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں آپ نے پرائیویٹائز کرنا ہے، وہ آپ نے شروع بھی نہیں کیا آج تک، اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے ہیں. ریلویز کا کیا ہوگا؟ تو ہم آج یہ خام خیالی میں ہیں کہ ہم اس طرح ہی بجٹ بناتے رہیں گے. عوام مزید ایک بریکنگ پوائنٹ آئے گا، ایک دن معاملہ یہ ناتا ٹوٹ جائے گا، یہ حجاب ختم ہو جائے گا، لوگ ٹیکس دینا بند کر دیں گے، پھر حکومت کیا کرے گی؟ یہ باتیں ہم یہاں سیاست کرنے نہیں آئے، بات سیاست کی نہیں ہے، آج بات ملکی ہونی چاہیے. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گی. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے کہا کہ حکومت اپنے اخراجات کی کمی، وزیر خزانہ نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ وزرات تنخواہیں نہیں لے رہے اور ہم اپنے آپ اپنا پیٹرول بھی خود ڈلواتے ہیں. یار میں ان کو وہ یہ بھی چھوٹی باتیں ہیں. ضرور تنخواہ لیں، ضرور پیٹرول ڈلوائیں، لیکن عوام پر بوجھ کم کریں. اچھا شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ میں پارٹی میں بیک بینچر تھا، نواز شریف مجھے جو ہے آگے لے کر آئے. آج ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نواز شریف سے ہی ہٹ کے ایک الگ پارٹی؟ یہ سوال آپ مجھے پھر کرنے آج بجٹ پہ کر لیں. میں نے ایک بنیادی اصول پر میں نے بات کی ہے. میں اس سیاست سے میرا اتفاق نہیں تھا جو مسلم لیگ نون نے اپنائی، جو اقتدار ہر قیمت پر اقتدار کی سیاست تھی. میری کوئی ناراضگی نہیں ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں اس سیاست کا حصہ نہیں بن سکتا. وہ فیصلہ میں نے کیا، یہ میرا حق ہے. شکیل بھائی سب پہ آ رہا ہے. ایک منٹ اعتراض کیا گیا سرکاروں کی طرف سے اس بجٹ کے اوپر اعتراض آیا ہے. پارلیمنٹ میں اپوزیشن نے بھی اعتراض کیا ہے، پھر ان کے کولیشن پارٹنر جو اکالی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی تفصیلات کا اظہار کیا اس بجٹ کے اوپر. آج آپ نے بھی اس کے اوپر گفتگو کی. بجٹ پاس ہونے کے بعد اس کا حل کیا ہے کہ یہ جو سارے جو ظالمانہ اقدامات ہیں ان کو واپس لینے کے لیے دوبارہ سے اسمبلی میں لے جانا پڑے گا؟ یہ کیا ہے؟ جی 1 منٹ لگتا ہے. ایک بل لے کر آئیں. تحفظات کے اظہار سے بات نہیں بنتی. میں کولیشن پارٹنر ہوں، میرا فرض ہے کہ میں روکوں حکومت کو. یہ جو کچھ ہوا ہے یہ سب کولیشن پارٹنر بھی حصے دار ہیں اس کے اندر، اس بوجھ میں حصے دار ہیں. اپنے آپ کو اس سے استثنا نہیں دے سکتے. جی شکیل صاحب ایک منٹ. جی 1 سیکنڈ آ رہا ہوں. تو شکیل صاحب دیکھیے آئی ایم ایف کا اگریمنٹ تو ہو جائے گا میرے خیال سے اس بجٹ کے بعد. اور جو گیس کی اور بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں جو 2-4 دنوں میں اور اگلے بل میں آپ کے آ جائیں گی 10-10 8-8 10-10 روپے
बिजली की बिल बढ़ेंगे, मेरे ख्याल से 15% गैस की कीमत बढ़ेगी, तो वो तो हो जाएगा। लेकिन IMF ने आपसे नहीं कहा था कि आप 600 अरब रुपया जो है 500-600 अरब रुपया MNA और MPS को दें। आप IMF के ऊपर ये नहीं डाल सकते कि प्रोजेक्ट्स को करें। IMF ने आपसे नहीं कहा था कि आप 24% जारी अखराजात बढ़ा दें, उसको निकाल के, सूद को निकाल के भी 24% जारी अखराजात बढ़ा दें। IMF ने आपसे नहीं कहा था कि आप 30% सूबे के अंदर ADBs के बजट बनाएं। IMF ने आपसे नहीं कहा है ये चीज़ें कि जो आपने की गई हैं। IMF ने तो कहा था आपसे कि आप एग्रीकल्चर टैक्स को देखें, उधर आपने इस्तिस्ना दी हुई है। IMF ने आपसे कहा था कि प्रॉपर्टी टैक्स को देखें, वो आपने इस्तिस्ना दी हुई है। IMF ने कहा था कि रिटेलर के ऊपर फिक्स टैक्स लगाएं, वो आप नहीं लगा रहे। तो आप तो IMF ने तो आपसे ये नहीं कहा ना कि आप 2.5% जाके बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर और टैक्स लगा दें जो कि आप अब कंज्यूमर देगी। कोई कंपनी टैक्स नहीं भरती है, कंपनी सिर्फ टैक्स जमा करती है कंज्यूमर से आगे बढ़ने के लिए। तो IMF के ऊपर आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि IMF ने कहा था कि एक प्राइमरी सरप्लस होना चाहिए, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन ये जो आखिरी दिन जो 10% टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया है सरचार्ज, ये क्या IMF ने कहा है आपसे? IMF ने आपसे कहा है कि आप कुछ तबकात को एग्जम्पशन दे दें विद होल्डिंग टैक्स से और बाकी नौकरी पेशा लोगों के ऊपर रखें। IMF ने आपसे कहा है कि आप 200 से 250 मिलियन अरब रुपए की जो डीजल की आप PLD नहीं PDL नहीं लेते, जो ईरान से तेल आता है, ये IMF ने कहा है आपसे कि आप इसके ऊपर ना लें। IMF ने आपसे कहा है कि फाटा को एग्जम्पशन दे दें ताकि वो पूरे पाकिस्तान में बेचे। IMF ने आपसे कहा है कि आप सिगरेट्स के ऊपर जो है वो जो 12 कंपनियां सिगरेट के टैक्स नहीं देती और 150-200 अरब रुपए की चोरी करती है, वो उससे IMF ने आपसे कहा है। तो IMF के बहुत सारे मसाइल हैं, मगर इसके अंदर जो गलतियां हुई हैं, और हम ये समझते हैं जो शाहिद साहब ने फरमाया कि हम सबको टैक्स देना ज़रूरी है और IMF से बात करना ज़रूरी है, मैं तो ये हमेशा से कहता रहा हूँ, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये चीज़ें जो आपने की हैं जिसकी वजह से ये बजट जो है ये लोगों के ऊपर जुल्म है, ये जो आप मिडिल क्लास का इस्तेसाल कर रहे हैं, ये जो गरीब लोगों के ऊपर जो सैलरीड क्लास लोगों का इस्तेसाल कर रहे हैं, ये तो IMF ने नहीं कहा था। जी भाई एक मिनट। जी सर। ये बता दें कि आप काफ़ी ऐसा रहे, क्या कभी IMF का जो 100% बजट है वो किसी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है? दूसरा, आप क्या समझते हैं कि 5 से 10 साल तक क्या पाकिस्तान के हालात ठीक हो सकते हैं या नहीं? देखिए, एक बात बड़ी वाज़ेह है, इस किस्म के बजट के साथ कुछ भी ठीक नहीं होगा। कोई रिफॉर्म का एजेंडा इस बजट के अंदर नहीं है, एक चीज़ भी नहीं है। फिर कैसे हालात ठीक होंगे? आपको हालात के दुरुस्त होने का सफ़र एक दिन शुरू करना है और उसका बोझ अवाम पर पड़ेगा, लेकिन हुकूमत को भी हिस्सा डालना पड़ेगा। अपने अखराजात कम करें, उसके बाद लोगों पर टैक्स लगाएं। ये जो आप पैसे की बंदर बांट है, इसको ख़त्म करें। जो आप टैक्स वसूल नहीं कर रहे इन पावरफुल तबकों से, उनसे टैक्स वसूल करें, फिर मुल्क आगे चलेगा। IMF जो है, IMF चंद बातें रखता है आपके सामने, आपको अपने लिए, उनके लिए नहीं, आपको अपने लिए उससे बढ़कर ज़्यादा काम करना है, रिफॉर्म्स करने हैं, फिर मुल्क आगे चलेगा। जी बहन। जी सर, एक मजदूर की तनख्वाह जो है 37,000 पे रखी गई है, ठीक है। बिजली के बिल आपके 10 से 15,000 रुपया, गैस का बिल अब 400% के बाद भी 1,000 रुपये में आ रहा है। उसका राशन, उसके बच्चों की तालीम, उनके घर के अखराजात, आप खुद बताएं 37,000 के कमाने वाला बंदा वो किस तरह गुजारा करेगा? क्या जब ये बजट बनाए जाते हैं, क्या आम तबके की आमदनी को मद्देनजर रखा जाता है? और सैलरी पेशा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी किसी की 50, 60 या 1 लाख से कम ज़्यादा तनख्वाह नहीं है मोस्टली लोगों की। तो अगर वो आधी तनख्वाह अपनी बजट में दे देंगे, बाकी के जो राशन है वो कैसे गुजारा करेंगे? जबकि वो हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, वो कपड़ों पे टैक्स दे रहे हैं, वो सब्जी पे टैक्स दे रहे हैं, वो ग्रॉसरी पे टैक्स दे रहे हैं। हर जगह टैक्स देने के बावजूद अगर गवर्नमेंट उनकी सैलरी में से भी डिडक्ट कर लेती है तो उसके पास क्या बचता है? इस वक्त जो सैलरी पेशा तबका है वो ज़हनी मरीज बना, बेटा आपका सवाल आ वो गया। किस तरह अपना गुजारा करेगा? जी सर। ये आपकी बात, यही बात तो हम कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। उनका कहना था कि नया बजट पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बजट है, मुल्क की मैशत रहेगी या ये बजट रहेगा। शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने कहा कि मनसूबों की 1/3 रकम जेबों में जाती है। जी इसके बाद जी मेरा सवाल आपसे ये है कि बजट बना आ गया, आपने तनकीद भी की, आज ये बदल हो गया। मैं तनकीद नहीं की, मैंने दुख बयान किया। तनकीद और दुख में फ़र्क होता है। हमें जा रहा है, पता लग रहा है कि मुल्क कहाँ जा रहा है। हमें 5 ऐसे मेयर्स, बिकॉज साबिक वज़ीर ख़ज़ाना के साथ बैठे हैं, आप भी और माशाल्लाह
ये जो नौजवान आदमी है अपने अपने छोटे